الصبح بدا من طلعته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ہدایت اور تمام انسانوں کی رہبری اور تمام انسانوں کو راہ نجات بتانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخری الزمان بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نبی بھی ہیں، آپ رسول بھی ہیں، اور آپ خاتم الرسول بھی ہیں، اور نبی آخری الزمان بھی ہیں۔ آپ کی امت بھی آخری امت ہے، اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ یہ آسمانی کتاب بھی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی انسانیت کی ہدایت اور رہبری کے لیے کوئی کتاب نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کا نمونہ انسانوں کے لیے آخری نمونہ ہے۔ آپ کے بعد قیامت تک روئے زمین ساری انسانیت سے بھر جائے تو آپ جیسے نمونے کے طور پر کوئی دوسرا انسان، کوئی دوسری شخصیت، کوئی دوسری ذات نہ انسان پیدا کر سکتے ہیں، نہ لا سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ ایسا نمونہ انسانیت دوبارہ لا سکے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ نمونہ عطا کیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اندر ہی نمونہ ہے۔ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے اندر وہ کمالات رکھے ہیں اور وہ جاذبیت رکھی ہے کہ ساری انسانیت کے لیے ایک مرکز نگاہ آپ علیہ السلام کو بنایا ہے۔ انسان کسی سے محبت کرتا ہے اور تعلق رکھتا ہے اس کے کمالات کی وجہ سے اور اس کے احسانات کی وجہ سے اور اس کے حسن جمال کی وجہ سے۔ آپ علیہ السلام کے اندر اگر کمالات دیکھے جائیں تو آپ کے اندر وہ کمالات ہیں کہ باقی انسانیت تو کیا، انبیاء علیہ السلام سے بھی وہ معجزات صادر نہیں ہوئے اور کمالات صادر نہیں ہوئے جو آپ علیہ السلام کے اندر کمالات ظاہر ہوئے۔ مکہ کے اندر دو بڑے کمال جو ہے آپ علیہ السلام پر ظاہر ہوئے۔ ایک کمال یہ ظاہر ہوا کہ آپ علیہ السلام کو
سے نشانی طلب کی گئی تو آپ علیہ نے چاند کی طرف اشارہ کر کے آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے زمین پہ کھڑے ہو کر۔ یہ معجزہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی ایسا معجزہ پیش نہیں کر سکا۔ آپ علیہ السلام نے یہ معجزہ پیش فرمایا، اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ آپ علیہ السلام نے زمین پہ کھڑے ہوئے آپ نے چاند کو اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، شق القمر، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو یہ آپ علیہ السلام ساری دنیا جو ہے اول اول آخرین کو لے آئے، اپنے بادشاہوں وزیروں کو لے آئے، اپنے سیاستدان سائنسدانوں کو لے آئے، اپنے سرمایہ کاروں کو لے آئے۔ ایسا کمال کوئی دکھا نہیں سکتا جو کمال آپ علیہ السلام نے زمین پہ کھڑے ہو کر آسمانوں پہ دکھایا ہے۔ 14ویں صدی کے بعد جو ہے لوگ چاندوں پر گئے، مشینری کے ذریعے سے گئے اور وہاں پہنچ کر کچھ مٹی اٹھا کر لے آئے، اس کو بڑا کمال سمجھا گیا، لیکن ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے زمین پہ کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اس پر قرآن گواہ ہے، کوئی تاریخ کوئی حدیث کا واقعہ نہیں ہے، قرآن نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ دوسرا بڑا معجزہ اور کمال آپ علیہ السلام کے اندر، آپ علیہ السلام رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ بیت المقدس تشریف لے گئے، اور بیت المقدس سے آپ علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان اور چوتھا آسمان، 5واں آسمان، 6واں آسمان، 7واں آسمان اور سدرۃ المنتہا، اور اس سے آگے کا سفر آپ علیہ السلام نے یہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر کیا ہے، اور واپس آپ تشریف لائے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لیلا تھوڑی سے رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نے یہ ساری سیریں بھی کروا دی، اور آسمانوں پر بھی لے گئے، اور اپنی ملاقات بھی کروا دی، ہم کلامی بھی فرما دی، اور یہ سارا نظام رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا۔ آج ساری دنیا الٹی ہو جائے اور اپنے تمام کمالات لے آئے، اپنے سارے علوم لے آئے، اپنے سارے فنون لے آئے، ایسا کمال نہ آج تک کسی نے کیا ہے اور نہ یہ قیامت تک کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے آپ علیہ السلام کے اندر ایسا کمال رکھا۔ آج لوگ دنیا کے چھوٹے چھوٹے کمالات کو لے کر اور اس کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ یہ کمال ہے، یہ کمال ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے وہ کر دکھایا ہے کہ جو آج ساری دنیا عاجز ہے۔ ایک ذات کے اندر اللہ نے ایسے کمال جمع کر دیے ہیں کہ ساری دنیا کی انسانیت مل جائے اس میں وہ کمال نہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور یہ مکہ کے اندر آپ علیہ السلام کے 2 کمال بڑے ظاہر ہوئے، اور پھر آپ علیہ السلام کے آپ مزید کمالات دیکھیں کہ ایک غزوے کے اندر مجمع کو پانی کی ضرورت ہوئی وضو کے لیے، اور پانی تھا نہیں، آپ علیہ السلام نے پانی کو تھوڑا سا جمع فرمایا جتنا پانی ان کے پاس تھا، اور اس برتن کے اندر آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک کو اس میں رکھا، تو آپ کی انگلیوں سے جو ہے چشمے پھوٹ پڑے، اور سارے مجمع نے اس سے وضو فرمایا، وضو کیا ہے۔ ایسا معجزہ کسی نبی سے بھی ظاہر نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی عصا تھا، وہ عصا پتھر پہ مارتے تھے، اور یہ تو عام عادت کی بھی بات ہے کہ پتھر سے چشمے نکلتے ہیں، پہاڑوں سے نکلتے ہیں، زمین سے نکلتے ہیں، لیکن ہاتھ سے چشمے نکل جائیں یہ ایسا کبھی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی نکلا ہے،
اور سارے مجمع نے اس پانی سے وضو کیا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال۔ آج دنیا لوگوں کے کمالات اور کفر کے کمالات کو سامنے لے کر آتی ہے، دیکھو یہ اس کے اندر یہ کمال ہے، اس کو اپنا ہیرو بناؤ، اس کو اپنا نمونہ بناؤ، دیکھو اس کے اندر یہ کمال ہے۔ اور بعض کمالات تو جو لے کر آتی ہے ساری کفر، وہ ایک گندگی کا مجموعہ ہوتا ہے، کوئی ڈانس ہے، کوئی جو ہے فنکاری ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، گندگی کا مجموعہ وہ لوگوں کے سامنے لے کر لایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کمال ہے، دیکھو یہ فن ہے، اس کو دیکھو، اس کو سنو اور اس کو اپناؤ۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر تو وہ کمال ہے کہ وہ کمال انسانیت عاجز ہے کہ اس کو پیش کر سکے۔ آپ کی انگلیوں سے جو ہے پانی کے چشمے نکلے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ کھڑے تھے، آپ علیہ السلام نے ایک کافر کو، یہودی کو دین کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ آپ کی کوئی گواہی دے دے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پتھر، وہ درخت نے زمین چیر کر آیا اور اس نے آپ کی گواہی دی، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور واپس اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ درختوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دی، مردہ گوہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دیہاتی نے کہا کہ یہ مردہ گوہ اگر آپ کی گواہی دے دے تو میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں۔ حضور نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ اس مردہ گوہ نے زندہ ہو کر کہا، انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ رب العالمین کی طرف سے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ ایک مردہ گوہ اٹھ کر زندہ ہو کر، یعنی اس نے تو یہ سمجھا کہ یہ بالکل ناممکن بات ہے کہ ایک جانور گواہی دے، پھر وہ مردہ جانور ہو وہ گواہی دے، تو امکانات کے اندر تو یہ چیز داخل ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رب من انا، اے گوہ تو بتا کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبی۔ تو ایک گوہ کو بھی پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ایک درخت کو بھی پتہ ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ممبر پر، مسجد کے اندر آپ ممبر تھا نہیں، کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے تھے۔ تو ممبر بن گیا، مجمع زیادہ ہو گیا، تو آپ علیہ السلام اس سے جو ہے جب پہلے دن تشریف لانے لگے اور اس کے پاس سے گزر گئے تو اس کے اندر سے رونے کی آواز آئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے جدا ہو رہے ہیں۔ درخت کے اندر سے بھی رونے کی آواز آ گئی۔ تو ان درختوں کو بھی آپ علیہ السلام سے اتنا پیار تھا، جن درختوں کو آپ نے چھو لیا، آپ ان کے قریب کھڑے ہو گئے، ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنا پیار ہو گیا تو اور وہ آپ کی جدائی کے اندر رویا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی طریقے پر ممبر سے واپس ہوئے اور آپ نے اس کو گلے لگایا اور اس کو پیار کیا، اور اس کا رونے کی آواز جیسے ایک ماں بچے کو دلاسا دیتی ہے اور اس کی آواز جو ہے وہ گھٹتی ہے، اس طریقے پر اس کھجور کے تنے کے اندر سے یہ آواز گھٹتی ہوئی سنائی دی، اور حضور علیہ السلام نے اس کو بشارت دی کہ تو جنت کے اندر میرا ساتھ ہوگا، تو اس پر اس کے اندر رونے کی آواز کم ہوئی۔ تو یہ ایک درخت کے اندر اور ایک کھجور کے تنے کے اندر آج ہم سال کے بعد جو ہے نبی علیہ السلام کی محبت کو منا رہے ہیں، آپ کے تعلق اور عشق کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہاں تو حضور کے زمانے کے اندر درخت بھی آپ کی جدائی کے اندر رو پڑے، اور جانوروں نے بھی آپ علیہ السلام کی گواہی دے دی، درختوں نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دے دی۔ مکہ کے اندر آپ علیہ السلام ما مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشجر ولا حجر الا قال الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس پتھر کے پاس سے، چٹان کے پاس سے گزرتے تو وہ آپ پر درود و سلام پڑھتے اور آپ کو سلام کرتے۔ تو پتھروں کو بھی پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جانوروں کو بھی پتہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کا ایک گدھا تھا، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکا اور اس گدھے نے جا کر کنویں کے اندر چھلانگ لگا لی
کہ اپنے آپ کو اس جانور کو کیا احساس کہ کون دنیا سے گیا ہے اور کون دنیا کے اندر آیا ہے، لیکن ایک گدھا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنا عاشق ہو گیا اور اتنا محبت کرنے لگ گیا کہ اس نے جا کر جو ہے جان دے دی۔ ایک گدھے نے جان دے دی، ایک گدھے نے جان دے دی، اور آج ایک امتی کے پاس 100 بہانے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑنے کے، کہ میں یہ وجہ ہے میں نبی کی سنت کو نہیں اپنا سکتا، میری یہ مجبوری ہے، میری یہ مجبوری ہے۔ تو ایک گدھا جس کو جنت اور دوزخ کا بھی مسئلہ نہیں ہے، جس کو آخرت میں نبی علیہ السلام کی شفاعت کا بھی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر وہ جا کر جان دے رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی تھی قصوہ، وہ آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ قصوہ اونٹنی وہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اور اسی طرح بھوکی پیاسی وہ مر گئی، لیکن وہ دوبارہ نہ اپنے اوپر کسی کو سوار کر سکی اور نہ دوبارہ وہ زندہ رہ سکی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کے اندر وہ مر گئی۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، ہم نے تو آج اپنے نبی کو سمجھا ہی نہیں۔ ہمارے نبی کتنے بڑے نبی تھے اور کتنے بڑے رسول تھے، اور آج ہمارے سامنے نمونے کے طور پر اور حقیقت میں دیکھا جائے جو انسانی زندگی ہمارے سامنے آتی ہے اور نمونے سامنے آتے ہیں، آج ہم اپنی ذات کے اندر غور کریں، ہمارے اندر سے تمام کفر کے نمونے نظر آئیں گے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ نظر نہیں آئے۔ تو انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کے کمالات کو دیکھ کر، آج ساری دنیا وہ اپنے کمالات کو لے آئے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اس سے بڑھ کر کمال ہے، بلکہ وہ کمال تو نبیوں کے اندر بھی نہیں ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کمال۔ آپ نبی بھی ہیں اور آپ نبیوں کے بھی نبی، آپ میرے آپ کے بھی نبی تو ہیں ہی ہیں، آپ نبیوں کے بھی نبی، آپ رسول ہیں، آپ رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نبی عطا کیے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے رسول عطا کیے۔ تو انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کے احسانات کو دیکھ کر، اس کے احسانات کو دیکھ کر اس سے محبت کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ آپ کے احسانات، ہمارے جو ہے بہن بھائیوں سے بھی زیادہ آپ کے احسانات ہیں، ہمارے رشتہ داروں سے بھی زیادہ آپ کے ہم پر احسانات ہیں۔ ساری دنیا اپنے احسانات لے کر آ جائے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات اس سے بھی زیادہ ہیں۔ والسلام کی دعاؤں کی برکت سے پچھلی امتوں کے عذاب آ گئے، انہوں نے نبی کی بات کو انکار کیا، عذاب آ گئے۔ روئے زمین پر نافرمان زیادہ ہو گئے، عذاب آ گئے۔ بنی اسرائیل باوجود اللہ پر نبی پر ایمان رکھتے ہوئے ایک مچھلی کے شکار کی وجہ سے وہ بندر اور خنزیر کے بن گئے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس امت نے تو ساری امتوں کے ریکارڈ توڑ دیے گناہوں کے، لیکن اس امت کی شکلیں وہ آج بچی ہوئی ہیں، وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے بچی ہوئی۔ ہمارے نبی کی دعا نہ ہوتی تو آج ہمیں کوئی بندر نظر آتا، کوئی خنزیر نظر آتا، اور کسی کے دروازے پر رات کے گناہ لکھے ہوئے نظر آتے۔ اللہ نے پردے بھی ڈال دیے اور اللہ نے شکلیں بھی بچا لی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج ہماری نسلوں کو اس نبی کا پتہ ہی کچھ نہیں، وہ اس نبی کے احسانات کا پتہ ہی کچھ نہیں۔ جو نوکری لگوا دے اور جناب جو ہے ڈگری دلوا دے، اس کو ہم 100 سلوٹ کرتے ہیں اور 100 سلام کرتے ہیں۔ جس نبی کی برکت سے آج ہم دنیا کے اندر بھی جی رہے ہیں اور آج ہماری شکلیں بھی بچی ہوئی ہیں، اور جس نبی کی برکت سے سارے دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور آج ہم اس نبی کو نہیں جانتے۔ جس نبی کو پہچانا تو گدھے نے پہچانا کہ آپ کی جدائی پر جان دے دی، جس نبی کو پہچانا تو قصوہ نے پہچانا، اونٹنی نے پہچانا، آپ کی جدائی پر جان دے دی۔ جس نبی کو پہچانا تو ایک درخت نے پہچانا کہ اللہ کے رسول کو زمین چیر کر آ کر آپ کی گواہی دے دی۔ کھجور کے تنے نے پہچانا کہ آپ کی جدائی کے اوپر وہ رونے لگ گیا۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، ہم نے تو آج وہ کتابیں بھی بند کر دی جس کتابوں کے اندر ہمارے نبی کی سیرت لکھی ہوئی تھی۔ ہم نے وہ قرآن بھی بند کر دیا جس قرآن جو قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام تھا۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ سارے جہاں کے لیے جو ہے نصیحت ہے، ہدی للعالمین، یہ سارے جہاں کے لیے ہدایت ہے۔ آج ہم نے تو اس قرآن کو بھی بند کر دیا اور اس نبی کی سیرت کو بھی بند کر دی۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام آپ کھاتے کیسے تھے اور اپنے نبی کو کیا عزت دی، اپنے رسول کو کیا عظمت دی۔ ایک خاندان کی کوئی تقریب ہوتی ہے
تقریب ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے کیا کہتے نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے، وہ ہمارے نبی ہیں، وہ ہمارے رسول ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں جن کو ہم ہر سال 12 ربیع الاول میں مناتے ہیں، یہ اتنی اللہ کے بڑے محبوب ہیں اور کائنات کے سردار ہیں اور قیامت کے دن کے سردار ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا ایک طریقہ ہے۔ آپ اس اپنی تقریب کے اندر اپنی بچی کی، اپنے بچے کی، یہ نبی کا ایک تھوڑا عمل ہے، آپ اس کو زندہ کہتا ہے میری جو ہے برادری کے اندر بڑی عزت ہے، میری تو ناک کٹ جائے گی، تو میرے بھائی بزرگ دوستو اس کی کیا عزت ہے، اس کی جو دو جہاں کا سردار ہے، اور جو تمام فرشتے آپ علیہ السلام آسمانوں پر گئے تو ہر آسمان کے اوپر نبی کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کر رہا ہے۔ آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ بڑے بڑے نبی وہ کر رہے ہیں، اور جبرائیل جو فرشتوں کا سردار ہے وہ آپ کا رہبر بنا ہوا ہے، اور وہ آپ کا خادم بنا ہوا ہے، وہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، مشرق اور مغرب جس کے قدموں کے اندر اللہ نے جھکا دیے ہیں، آپ ایک چھوٹے کے خاندان کی آپ کی کیا عزت ہوگی، آپ کی کیا ناک ہوگی، لیکن میرے بھائی بزرگ دوستو ہم نے اپنے نبی کی عزت کو پہچانا نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ایمان والے کے لیے۔ اور آج یہ چھوٹی سی برادری لے کر اور جناب اپنی ناک اونچی کر کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مقابلے کے اندر کہتا ہے کہ میری بڑی عزت ہے اور میری بڑی پگ ہے اور میری بڑی چدراہٹ ہے، وہ ساری ختم ہو جائے گی، ناک نیچے ہو جائے گی اگر میں نبی علیہ السلام کے طریقوں کو اپنائے۔ میرے بھائی بزرگ دوستو یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ حقیقت ہے۔ آج کفر نبی علیہ السلام کے آپ کی گستاخی کیوں کرتا ہے؟ آپ کی گستاخی کیوں کرتا ہے؟ میری بڑی چدراہٹ ہے، وہ ساری ختم ہو جائے گی، ناک نیچے ہو جائے گی اگر میں نبی علیہ السلام کے طریقوں کو اپنائے۔ میرے بھائی بزرگ دوستو یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ حقیقت ہے۔ آج کفر نبی علیہ السلام کے آپ کی گستاخی کیوں کرتا ہے؟ آپ کی گستاخی کیوں کرتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے مسلمان ہم تو سال میں ایک دفعہ ان کو چیک کرتے ہیں، یہ تو سال ہر سال اپنی نبی کی زندگی کو رولتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کفر کی زندگی کو اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کفر نے مختلف ٹھیکے لیے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کا ٹھیکہ کیا ہے؟ اس کا ٹھیکہ یہ ہے کہ ان کے اندر سے اسلامی طرز زندگی، اسلامی معاشرت اور اسلامی حیا ختم کر کے ان کے اندر اپنی فلمیں اور ڈرامے رائج کر کے ہم ان کے اندر سے اسلامی زندگی کو ختم کریں گے۔ وہ اپنے اس ٹھیکے پہ کام کر رہا ہے۔ امریکہ دنیا کے اندر مسلمانوں پر بارود پھینک کر وہ اپنے اس ٹھیکے پہ کام کر رہا ہے، اور فرانس وہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کے ٹھیکے پہ کام کر رہا ہے۔ کبھی ان کی عوام گستاخی کرتی ہے، کبھی ان کے سیاستدان گستاخی کرتے ہیں۔ یہ وہ ٹھیکیداریاں ہیں جو پوری دنیا کے اندر نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر چل رہی ہیں۔ لیکن آج مسلمان اپنے نبی پر ایمان لانے کے باوجود، اپنے نبی کی محبت کے دعوے کے باوجود، چھوٹی جو اس کی مجبوریاں ہیں، اس کی فرینڈشپ مجبوری ہے، خاندان اس کی مجبوری ہے، ڈگریاں اس کی آپ نے اپنی بیٹی کے پردے کیوں اتارے؟ یہ ڈگری مجبوری ہے، کالج جانا مجبوری ہے۔ وہ جو نبی آپ علیہ السلام کے آقا، ہمارے آقا اور وہ شفیع اعظم جو دنیا کے اندر آپ نے 5 گھنٹے عرفات کے اندر آپ نے دعا کی، آپ کا حجۃ الوداع، آپ کے 23 سال کے پیچھے دعوت کی محنت اور وہ پتھر اور وہ آپ کی ہجرتیں اور وہ وطن کو چھوڑنا، وہ سب کچھ کے بعد جب آج دعا کا وقت آیا ہے تو آپ دعا کیا کر رہے؟ آپ یہ دعا نہیں کر رہے اے اللہ ابو بکر کو بلند درجے کر، اس نے میرا بڑا ساتھ دیا، اے اللہ عمر کے بلند درجے کر، اس نے بڑا کفر کو ذلیل کیا۔ آپ دعا کر رہے ہیں اے اللہ میری امت کے زانی کو معاف کر، میری امت کے شرابی کو معاف کر، میری امت کے زانی کو ظالم کو معاف کر، اور میری امت کے سود خور کو، آپ بے حیا کو معاف کر۔ آپ علیہ السلام گھٹیا ترین امت کے لوگ، حجۃ الوداع کا موقع، ساری پیچھے محنت کا زمانہ، اب دعا کی قبولیت کا وقت ہے تو دعا مانگی تو کس کے لیے مانگی؟ اور آج اس امتی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے اور اس کی مجبوریاں بہت ہیں۔ بیٹا پالا تو کفر کے طریقے پر، بیٹی پالی تو کفر کے طریقے پر، اس کی خوشی منائی تو کفر کے طریقے پر۔ تو
تو پھر کفر کو تو راج ہے وہ آپ کے نبی کے بارے میں جو کچھ کہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہم اپنے نبی کے متعلق کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے نبی کو کتنی عزت دی، ہم نے کتنا اپنایا، اس کا ایک ایک طریقہ جو ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی تھا، آج 5 روپے کا بلیٹ، 5 روپے کا بلیٹ، اور نبی کا طریقہ وہ جائے اور یہ جائے، ہمیں نہ کاٹنے والے کو کوئی ہوش آتا ہے، نہ کٹوانے والے کو کوئی ہوش آتا ہے۔ ہم نے اپنی نبی کی عزت رکھی تو کیا رکھی؟ ہم نے اپنے نبی کا وَكَانَ أُجُلُّ نَظَرِهِ، آپ علیہ السلام کے اندر حیا اتنا تھا، آپ کے اندر حیا اتنا تھا، آپ آنکھ کے گوشوں سے آپ علیہ السلام لوگوں کو دیکھتے تھے۔ وَكَانَ نَظْرُهُ إِلَى الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِن نَظْرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، آپ کی نظریں زیادہ نیچی رہتی تھیں، اتنے حیا والے نبی، اور آج اس کی امت نے آنکھ کھولی تو کیا کھولی؟ صبح سے لے کر رات تک بے حیائی کے منظر، اور رات سے لے کر صبح تک ہماری نسلیں بے حیائی کے منظر۔ ان کو اپنے نبی سے، بے حیا امتی کو حیا والے نبی سے کیا واسطہ؟ بے حیا امتی کو، بے حیا امتیہ کو، بے پردہ امتیہ کو حیا والے نبی سے کیا واسطہ، جس نے عائشہ کو یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی جی آپ کی پاکیزہ عورتیں ہیں، ان کے دل بھی پاک، ان کے ظاہر بھی پاک، لیکن آپ ان کو پردے میں رکھیں، اپنی بیویوں کو پردے میں، اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھیں۔ اور ہم نے ایک جملہ بولا اور اپنی بچیوں کے، اپنی خواتین کے ان کے کپڑے اترا دیے۔ ہم نے کہا کہ دل پاک ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، سر پہ دوپٹہ نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، سینے ڈھکے ہوئے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، بازو پورے نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، پیڑیاں ننگی نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم نے سارا وجود ننگا کر دیا کہ دل صاف ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی نے اپنے بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو پردے کے اندر سجایا، ہم نے وہ پردے اتار دیے، اپنی آنکھ کے بے حیائی کے پردے اتار دیے، ہم نے بے حیائی کے دروازے کھول دیے۔ اور آج ہماری نسل نماز کی طرف کیوں نہیں ہے، قرآن کی طرف کیوں نہیں ہے، اپنی نبی کی طرف کیوں نہیں ہے؟ وہ بے حیائی دیکھ دیکھ کر اندر سے ایمان کی روشنیاں اور ایمان کی جلا اور نبی اللہ اور اس کے رسول کی محبتیں وہ اندر سے ختم ہو چکی ہیں۔ اب یہ ایک بے حیا معاشرہ بن چکا ہے، اپنے نبی کے حیا سے کٹا ہوا معاشرہ، اپنے نبی کی محبت سے کٹا ہوا معاشرہ، اپنے نبی کی نسبت سے کٹا ہوا معاشرہ، اپنے نبی کی سنتوں سے کٹا ہوا معاشرہ۔ اور یہ ایک دن ہے 12 ربیع الاول کا اور 13 ربیع الاول کا، ہم نے ایک عام دنوں کی طرح دن منا لیا، لیکن جب ہم اب دیکھیں گے ہمارے نبی کی زندگی ہمیں سر سے لے کر پاؤں تک نظر نہیں آئی، یہ ہم نے بہت بڑا جرم کیا اپنے نبی کی اس شان میں۔ اب حضور علیہ السلام کا آپ ارشاد سنیں، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں تمہارے ماں باپ سے زیادہ، حتی اکون احب الیہ من والدی، باپ سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، وولدہ اولاد سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، والناس اجمعین، میں ساری انسانیت سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور آج جب ایک مسلمان اپنی مجبوری لاتا ہے، میں نبی کا طریقہ کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ میری اولاد کی مجبوری، میں اپنے نبی کا طریقہ کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ میری بیوی کی مجبوری، میں اپنے نبی کا طریقہ کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ میرے خاندان کی مجبوری۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، دیکھو ایمان والا بننا ہے، میرا عاشق بننا ہے تو تمہیں سب قربانیاں دینی پڑیں گی، ورنہ یہ چراغاں اور یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ٹھیک رہے گا، لیکن اللہ کے رسول آپ سے محبت نہیں کریں گے۔ وہ جب کریں گے جب اپنا سارا کفر کے اوپر، ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت اللہ کا طواف کرنے لگے کہتے لبیک اللہم لبیک ترکت اللات والعزى جميعا، ہم لات عزا کی بڑی عبادتیں کی ہیں لیکن جب ہم نے لبیک کہہ دیا ہے اب سارے لات اور عزا کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیو، ہم آج بہت سارے لات عزا کو ساتھ لے کر ہم کہہ رہے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، لیکن یہ لات عزا ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ لات عزا ہم چھوڑے پھر اللہ کے رسول کا عشق کریں، پھر دیکھو وہاں سے کتنا پیار آتا ہے، وہاں سے کتنی رحمتیں آتی ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ تو ہے ہی سارے جہاں کے لیے رحمت، اور آج امت ساری دنیا کے اندر ذلیل ہو رہی ہے کیونکہ اس رحمت والے نبی سے کٹی ہوئی ہے۔ لہذا تقاضا اس بات کا ہے اس 12 ربیع الاول کے اندر ہم اپنی محبتوں کا جائزہ لیں،
کیا یہی صرف محبت ہے جو ہم نے کر کر دکھا دی، یا اس کے کچھ اور بھی تقاضے ہیں؟ اپنے گھروں کو آباد کرو نبی کی سنتوں سے، اپنے معاشروں کو آباد کرو نبی کی سنتوں سے، اپنے خاندانوں کو آباد کرو نبی کی سنتوں سے۔ اللہ کی عزت، اللہ کے رسول کی عزت تمام خاندان، تمام کائنات سے زیادہ عزیز ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے خاندان پال کر اور اس میں پگوں والے بن کر، عزتوں والے بن کر اپنے نبی کی زندگی کو آج تک جھٹلاتے رہے اور اپنی عزتوں کی باتیں کرتے رہے۔ میرے بھائیو، ہماری کیا عزت ہے؟ ہمارے خاندانوں کی کیا عزت ہے؟ جو عزت اللہ کی ہے، جو عزت اللہ کے رسول کی ہے۔ لہذا ہم اپنے نبی کو عزت دیں، اپنے نبی کو عزت دیں۔ فرمایا کہ اللہ کی صفت ہے ایک معز، عزت دینے والا۔ وہ کیسے؟ ایک بندہ جب اللہ کے حکم کی عزت دیتا ہے، اللہ اس کو عزت دے دیتے ہیں۔ ایک نبی علیہ السلام کو امتی جب اللہ کے رسول کی عمل کو عزت دے دیتا ہے، اس کو اپنا لیتا ہے، خاندانوں میں رائج کرتا ہے، باطل کا مقابلہ کرتا ہے، یہ اللہ کے رسول کے ہاں عزت والا بن جاتا ہے۔ میرے بھائی بزرگو دوستو، اس نے اللہ کے رسول کے عمل کو عزت دی، لیکن ایک آدمی نے دنیا کی خاطر، اولاد کی خاطر، اپنی معیشت کی خاطر، سو مجبوریوں کی خاطر جب اپنی نبی کی طریقے کو چھوڑ دیا، گویا کہ اس نے اپنے نبی کی عزت کو ختم کر دیا، اس کے عمل کو عزت کو ختم کر دیا اور کفر اور باطل کے طریقوں کو اپنا کر عزت دے دی۔ تو اب آپ خود فیصلہ کر لو، آپ کس کو عزت دے رہے ہو؟ کفر تو کا بعد میں سوچا جائے گا۔ اس نے جو گستاخی کی، وہ تو جس کی گواہی کے اوپر ساتوں زمین آسمان گواہ ہو، ایک کافر بدبخت ذلیل انسان وہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے، جس کی گواہی ساتوں زمین آسمان دے رہے ہیں، تو آپ کی اس عزت پر کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ خود ہی ذلیل ہوتے ہیں، ہر سال بے ادبی کر کر، گستاخی کر کے۔ آج دیکھو دنیا کے کافی لاکھوں انسان اس کی تصویر کو اپنے پاؤں تلے رکھ کر روند رہے ہیں۔ کیوں ذلیل کر رہے ہیں؟ ذلیل کر رہے ہیں۔ وہ ایک ملک کا بادشاہ ہے، لیکن لوگ ذلیل کر رہے ہیں کیونکہ اس نے عزت والے نبی کی گستاخی کی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم اپنے نبی کی عملوں کو عزت دیں، اس کی زندگیوں کو عزت دیں، اس کے اسلام کو عزت دیں، پھر دیکھیں دنیا آخرت کی عزتیں ہمارا مقدر بنے گی، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا کے اندر بھی نوازے گا اور آخرت کے اندر بھی اس نبی شفیع آدم کے ساتھ جنت کے اندر بھیج دے گا۔ لیکن سوال ہے ہم کس کی رہبری کے اندر چل رہے ہیں؟ سوال ہے کس کی زندگی کو اپنا رہے ہیں؟ سوال ہے کہ اس نبی حیا والے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا کٹے ہوئے ہیں؟ سوال ہے اس کی رہبری کے ساتھ چل رہے ہیں یا اس کی رہبری سے کٹ کے چل رہے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آپ اپنے گریبان سے لیں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔